السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کے اللہ کے پیارے دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کے عافیت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو عافیت کے سائے سے۔ پیارے دوستوں اور معزز خواتین حضرات، آج ہم آپ کو بتائیں گے دعا کے بارے میں کہ جو دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی جاتی ہے وہ اللہ رب العالمین رد نہیں فرماتا، اور ہمیں دعا مانگنا کس طرح چاہیے اور ہم کس طرح مانگتے ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ تمام آنے والی نوٹیفکیشنز آپ کو بر مل سکے۔ پیارے دوستوں اور معزز خواتین کی حضرات، اللہ رب العالمین سے جب بھی کوئی انسان دعا کرتا ہے تو وہ اس طرح کہ یا الہ العالمین ہمیں کاروبار عطا کر دے، یا ہمیں اولاد دے دے، یا ہمارے اولاد کو کاروبار دے دے، نوکری دے دے، ہماری اولاد کے لیے جو اچھا رشتہ دے دے، تو یہ ساری چیزیں دنیاوی اور مطلبی ہیں، کیونکہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا مانگی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا ہر وقت کیا کرتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تو کیا دعا مانگی؟ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو پیارے دوستو آپ خود اس بات کا اندازہ کریں کہ ہم جب بھی دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ میں سفر پہ جا رہا ہوں میرا یہ سفر خیریت سے ہو جائے، یا اللہ میں فلاں کام کرنے جا رہا ہوں کہ یہ میرا کام پورا ہو جائے، تو جب بھی دعا مانگی جائے تو اس طرح مانگی جائے دنیا اور آخرت، یہ نہیں کہ دنیا کے طالب بنے رہو اور آخرت کو بھول جاؤ، بلکہ آخرت کو یاد رکھو۔ آخرت میں ہمیں ہر حال میں جانا ہے اور وہاں کی جو ابد وال والی زندگی ہے، ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، اس کی جستجو اور اس کی فکر ہمیں کرنی چاہیے۔ ہم یہ کبھی دعا نہیں مانگتے کہ یا الہ العالمین ہمارا جب خاتمہ ہو تو ہماری زبان پر کلمہ ہو، اور ہم جب اس دنیا سے رخصت ہو تو ہماری روح سجدے میں قبض کی جائے، ہم تیرے قدموں میں ہوں، یا اللہ جب ہماری سانسیں اس دنیا سے پرواز کریں تب ہم ایک نماز میں کھڑے ہوں، تو یہ بات ہمارے دل میں آتی ہے جب ہم دعا کریں گے تو یہ کریں گے کہ اللہ میرے رزق عطا کر، حلال دے دے، یعنی دنیا کی دعا تو کرتے ہیں، یہ دنیا کی دعا یہ نہیں کہ یہ مانگنا گناہ ہے اور یہ نہیں مانگنا چاہیے، بلکہ یہ دعا بھی کریں، لیکن ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے دعا کیا مانگی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، یعنی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دنیا اور آخرت کی مانگیں، ہم یہ مانگیں کہ یا الہ العالمین ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، اور جب ہم اٹھیں تو جنت میں ہمارا مقام ہو، ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہمیں سایہ نصیب فرما، یا اللہ صحابہ کرام کی صحبت نصیب فرمانا۔ اس طرح کی چیزیں ہمیں مانگنی چاہیے، جو ہمیں مانگنی چاہیے ہم بھول جاتے ہیں، بس یہ کہتے ہیں کہ اللہ دنیا میں دے دے، جو کچھ ہے بس دے دے، اولاد کے لیے، جان کے لیے، مال کے لیے، ساری چیزیں یہی مانگتے ہیں، آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ تو پیارے دوستو دنیا کے لیے ضرور مانگو، اس کا حلال مانگو، اولاد مانگو، اچھا رشتہ مانگو، تو یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی مانگتے ہیں۔ اگر آخرت کے لیے بہت کچھ مانگو تو کرو گے جو فکر آخرت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیا اور آخرت کی تمام انعامات سے نوازے گا۔ تو پیارے دوستو جب بھی ہم دعا مانگیں تو ایسی دعا مانگیں جو دنیا اور آخرت کی بھلائی
بھلائی ہو، یا ایسی دعا مانگے کہ کسی پیغمبر علیہ السلام کی صحبت ملے یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی صحبت ملے، ایسی دعا مانگو کہ جنت میں ایسا مقام ملے۔ تو یہ دعا مانگا کرو، اللہ رب العالمین ضرور عطا فرمائیں گے۔ جب یہ دعا مانگو تو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یہ دعا مانگو یا ربنا آتنا فی الدنیا، اور دعا مانگی۔ یہ آسان دعائیں ہیں اور ان سے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نکلتی ہیں۔ تو پیارے دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ دعائیں ضرور کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے ضرور آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔